سورۃ الفاتحہ کا ایک نام کا معنی خلاصہ۔ قرآن کریم کی 113 صورتوں میں اللہ نے 6 مضامین بیان فرمائے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ سارے مضامین اللہ نے ایک سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا ہے، ایاک نعبد میں احکام کو بیان فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت کو بیان فرمایا ہے، ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں ایک قدم آگے اٹھانے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خلاصہ، ایک ہوتا ہے خلاصہ الخلاصہ، ایک ہوتا ہے خلاصہ، ایک ہوتا ہے خلاصہ الخلاصہ۔ میں ایک قدم اور اٹھاتا ہوں۔ قرآن کریم نے پورے قرآن میں 2 مضامین کو دو مضمون بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یا بیان فرمائے عقائد ہیں یا بیان فرمائے مسائل ہیں۔ توحید عقیدہ ہے، رسالت عقیدہ ہے اور قیامت عقیدہ ہے، احکام یہ مسائل ہیں۔ 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ پھر کچھ وہ جن کے عقیدے ٹھیک ہیں اور کچھ وہ جن کے عقیدے غلط ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کچھ وہ ہیں جن کے مسائل ٹھیک ہیں اور کچھ وہ جن کے مسائل غلط ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں 2 چیزیں بیان فرمائی، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ توجہ رکھنا، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ آپ لوگے تقلید بنیادی مسئلہ، میں کہتا ہوں جی ہاں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور واقعہ تھا کہ آپ کو بات جلدی سمجھ آئے۔ میں پاکستان پنجاب کے ایک شہر بیان کے لیے گیا۔ میرے میزبان نے مجھے 8 یا 9 سال کا اپنا بچہ پیش کیا، کہا جی اس بچے نے مناظرہ کیا ہے، ذرا اس کا مناظرہ سنیں۔ میں نے پوچھا کس سے کیا ہے؟ کہتا اپنی ممانی سے، ماموں کی بیوی سے، ماموں کی بیوی سے۔ میں نے کہا پھر مناظرہ نہ ہوا، یہ تو مناظری ہوئی، ادھر لڑکا ہے ادھر عورت ہے تو مناظرہ نہ کو مناظری کو ہوگا۔ کہا جی چلو مناظری صحیح لیکن اس کی مناظری سن لیں۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا چونکہ ہم حنفی ہیں، اس کا ماما حنفی مقلد ہے اور اس کی ممانی ماموں کی بیوی غیر مقلدن ہے۔ مقلد کی مؤنث مقلدن، غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن۔ کیا جی غیر مقلدن ہے؟ گفتگو کیسے ہوئی؟ آپ تو چپ رہتے ہیں، ان کی عورتیں بھی خاموش نہیں رہتی، وہ گسر گسر کرتی ہی رہتی ہیں۔ جب نکاح کر کے آئی اس عورت نے آ کے بات شروع کر دی، کبھی آمین آہستہ کیوں کہتے ہو، کبھی رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بچہ 9 سال کا تھا، میرے بیان سنتا تھا۔ 9 سال کا بچہ، آپ بیان سن کے دیکھو، آپ بیان سمجھ کے دیکھو، آپ دیکھنا آپ کے اندر کیسے قوت دلیل کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ 9 سال کا بچہ اپنی ممانی سے کہنے لگا کہ ممانی ہم کیوں نہ ہم مناظرہ کر لیں۔ ممانی نے کہا کر لیتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا چلو کس پہ مناظرہ کریں؟ یہ سب سے پہلے کہیں گے رفع دین پہ کرو، یہ اس پہ کہیں گے، باقی مسائل کو نہیں چھیڑیں گے۔ یہ بات توجہ سمجھنا، کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا کہ آپ مخالف کے پسند کا میدان طے کریں۔ جب بھی لڑائی لڑی جائے اپنے پسند کا میدان چنا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ترک رفع دین پہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، ذرا مخالف کی طاقت کو دیکھ کے بات کیا کریں، جلدی نہ کیا کریں۔ خیر میں بھی اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا، میں تو صرف سمجھانے لگا ہوں۔ چلو اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں۔ میں نے پرسوں بھی سنایا تھا، میں نے کہا خیر مقلد تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا، میں بھی آ گیا، کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ تم رکوع چاہتے ہو،
رفع الیدین نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہو رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہا جی تکبیر تحریمہ۔ میں نے کہا نہیں، تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم سے اس پہ بات کرو کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ایک ہے فجر کے فرض جو باجماعت پڑھنے ہیں، ایک ہے فجر کی سنتیں جو کہ اکیلے پڑھنی ہے۔ پہلے سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر فرض پڑھتے ہیں۔ تو فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو بتائیں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی آیت پڑھ دے، فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی حدیث پڑھ دے۔ تمہارے پاس آیت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس حدیث بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس تو آیت موجود ہے، ان پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کہا جی کون سی آیت؟ میں نے کہا پارہ نمبر 1 ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، جب تم طواف کر لو تو 2 رکعت تم نے طواف کی پڑھنی ہے، لیکن کہاں پڑھنی ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے۔ یہ من بیانیہ ہے، اگر حوالہ چاہیے حکیم الامت تھانوی کا بیان القرآن دیکھ لو، میں اردو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کی رسائی آسان ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میرے پاس اوپر کے حوالے نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، کہ تم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی مصلی مقام ابراہیم ہونا چاہیے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان مبارک موجود ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے تم 2 رکعت پڑھو۔ چونکہ اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے لہذا اس کے پاس پڑھو، وہ جو کہ شیشے میں بند ہے اس کے پاس پڑھو، رش ہے تو تھوڑا سا دور ہو جاؤ۔ اصل یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تو مصلی مقام ابراہیم کو بنانا چاہیے۔ اب اگر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے سنت پڑھیں گے تو بتاؤ فاصلہ اتنا ہوگا یا فاصلہ اتنا ہوگا؟ اگر فاصلہ اتنا ہے تو مذہب احناف کا قرآن میں ہے، اگر فاصلہ اتنا ہے تو مذہب تیرا قرآن میں ہے۔ ہم تو اپنی نماز میں پاؤں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس کو بھی قرآن سے شروع کرتے ہیں، اور آپ نیچے منہ لٹکاتے پھرتے ہیں نہیں جی حنفی نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کہنا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں حنفی کہنا چاہیے؟ کیوں تمہیں چیزیں کوئی شرم آتی ہے؟ کیوں تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل چھوڑا کرتے ہو؟ چھوٹا سا اعتراض آئے گا اور جی ان کی نماز حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے۔ یہ غیر مقلد ہے کہ ان کی نماز حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے۔ کیوں بھائی؟ توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں تمہاری نماز کا نام حنفی ہے، تم کہتے ہو نماز حنفی ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں آپ کے ہاں قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سی ہے؟ کہتا ہے جی بخاری۔ تو میں نے کہا جب تم حدیث پڑھتے ہو اور یہ بات کہتے ہو یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے، تو حدیث اللہ کے نبی کی ہوتی ہے یا بخاری کی ہوتی ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی کی ہے۔ میں نے کہا پھر بخاری کی کیوں کہتے ہو؟ کہا جی نبی کی ہے، لکھی بخاری میں ہے۔ میں نے کہا نماز پیغمبر کی ہے، لکھوائیے وہ نہیں پڑھنی۔ نماز کس کی ہے؟ بولیے پیغمبر کی، لکھوائی کس میں ہے؟ اس لیے ہم نماز حنفی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم چور نہیں ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، جس نے لکھوایا اس کا نام لیتے ہیں۔ تم نے جس کا لکھوایا اس کا نام نہیں لیتے، پی جاتے ہو، چوری کر جاتے ہو۔ دلیلیں ہماری لیں گے، نام اپنے لکھیں گے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اس بچے نے کہا بات کریں، اب ممانی رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ آمین آہستہ کیوں کہتے ہو؟ بچے نے کہا کس موضوع پر مناظرہ کریں گے؟ 9 سال کا بچہ۔ کبھی 3 طلاق پہ کریں گے، کبھی طلاقی پہ کریں گے۔ مامی جان تقلید پہ کر لیں، اگر تقلید ثابت ہو گئی تو باقی مسائل کے مناظرے نہیں کرنے پڑیں گے، اور اگر تقلید ثابت نہ ہوئی تو باقی پر مناظرے کر لیں گے۔ اس کی ممانی نے کہا چلو ٹھیک ہے تقلید پہ بات کرتے ہیں۔ 9 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ وہ کہنے لگا اچھا مامی جان یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ بولیے شرک۔ بھائی مامی جان یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ وہ جواب دینے لگی تو بچے نے کہا جلدی نہ کریں، جواب میں جلدی نہ کریں، پہلے میری مامی جان بات سن لیں۔ تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟
اگر آپ نے تقلید کو ایمان مان لیا تو آپ کا مذہب بدل جانا ہے، پھر آپ نے غیر مقلد نہیں مقلد بن جانا ہے۔ اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہہ دیا پھر ماموں کے نکاح میں آپ نے نہیں رہنا، مشرک اور موحد کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر تقلید کو ایمان مانا تو مذہب بدل جائے گا، اگر تقلید کو شرک مانا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ مامی جان بتائیں تقلید کے مان ہے یا شرک ہے؟ اب کرے نا مراد، بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اب بات ختم ہوگی۔ اب بتاؤ تقلید بنیادی مسئلہ ہے یا نہیں؟ بولیے، تقلید بنیادی مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا قرآن نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ کیوں؟ توحید مانیں گے تو مسئلہ قیامت کا شروع ہوگا، موحد کو جنت ملے گی، مشرک کو جہنم ملے گی۔ اگر توحید مانیں گے تو مسئلہ رسالت کا ہوگا کہ ہمارے اللہ کے درمیان نمائندہ چاہیے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ اللہ نے دونوں مسئلے اکٹھے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں تقلید کو بیان فرمایا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ آدھی فاتحہ میں توحید ہے اور آدھی فاتحہ میں بولیے، آدھی فاتحہ میں توحید ہے، آدھی فاتحہ میں تقلید ہے۔ توجہ رکھنا، دیوبند والے لڑنے والے نہیں ہیں، دیوبند والے لڑنے والے نہیں ہیں، یہ تو مان کے چلنے والے ہیں۔ آدھی فاتحہ میں توحید ہے، آدھی میں تقلید ہے۔ ایک تمہارے سامنے آ جائے گا، اچھا بھئی یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو یہ ہم کون ہیں؟ ہم تو توحید والے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اور آپ سے بات کیا کرے گا؟ ہاں تم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ جی ہم نہیں پڑھتے۔ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ توحید والا ہے، کہے گا تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ فاتحہ خلف الامام پہ لڑ رہا ہے لیکن آدھی فاتحہ تقلید کو نہیں مانتا۔ ایک دوسرا آ جائے گا، تمہارے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، جی فوت ہو گئے ہیں، تم نے ان کے لیے کوئی دیگیں پکائی تھی؟ جی پکائی تھی۔ ان پہ فاتحہ پڑھی تھی؟ جی نہیں پڑھی تھی۔ تو تمہاری دیگوں کا ابو کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ لڑ رہا ہے۔ ایک لڑتا ہے کہ تم نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی، فاتحہ خلف امام پہ لڑتا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا لڑتا ہے تم نے کھانے کو فاتحہ نہ پڑھی، فاتحہ علی الطعام، تو تمہارا کھانا قبول نہیں ہوا۔ ایک فاتحہ خلف الامام والا وہ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ آدھی فاتحہ تقلید نہیں مانتا۔ دوسرا فاتحہ علی الطعام والا، اگر طعام پہ فاتحہ نہ پڑھی تمہارا طعام قبول نہیں ہوگا۔ اور فاتحہ پہلا آدھا حصہ توحید کو نہیں مانتا۔ تو دو گروہ لڑ رہے ہیں، ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے، ایک فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے۔ فاتحہ خلف الامام والا آدھی فاتحہ تقلید نہیں مانتا، فاتحہ علی الطعام والا آدھی فاتحہ توحید نہیں مانتا۔ ایک دیوبند والے مسکین ہیں، یہ فاتحہ خلف الامام پہ بھی نہیں لڑتے، فاتحہ علی الطعام پر بھی نہیں لڑتے، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔